الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الف اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی جان مال عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین۔ ترجمہ کنز العرفان، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن کے مالک سے مراد یہاں پر قیامت کا دن مراد ہے، اور اس دن مسلمانوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، ثواب عطا ہوگا، اور جو کفار ہیں، جو گناہ گار ہیں، وہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ جبکہ مالک اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی ملکیت کے اندر موجود چیزوں میں سے جسے چاہے جس طرح چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں پر صرف بطور خاص قیامت کو اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ قیامت کے دن کی اہمیت دل کے اندر بیٹھ جائے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت نہیں ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں عطا کی ہے۔ ظاہری بات ہے، دنیا کے اندر لوگ اپنی سلطنتوں کے مالک ہوتے ہیں، کسی کے پاس گھر ہوتے ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، تو لوگ کسی نہ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا دن ہوگا کہ اس دن کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی مالک نہ ہوگا، اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے منع کریں، تاکہ جب قیامت کا دن ہو، ہمیں اپنے اعمال کی جزا ملنے کا دن ہو، تو اس وقت ہمیں جو جزا ملے وہ جنت ملے، نہ کہ ہمیں جو سزا ہے وہ ملے۔ کفار وہ تو ہیں جہنمی ہیں، ان کو جہنم ہی ملے گی، لیکن ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان میں سے جو گناہ گار ہوں گے ان کو سزا ملے گی، لیکن ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں، وہ کام کریں جس کے ذریعے ہمیں اس کی اچھی جزا ملے، ثواب ملے، قیامت کے دن ہمیں جنت عطا ہو۔ اس لیے ایسے کام کریں جو ہمیں آخرت کے اندر ہماری کامیابی کے لیے باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا جو ہم نے سبق سنا اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی کلاس کے اندر، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔